بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ایک کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی سلطنت کی سیر کے لیے ایک دن نکلا، اپنے شہر کے مختلف بازاروں میں سیر کرتا ہوا لوگوں کے حالات کا مشاہدہ کرنے لگا۔ راستے میں اس نے ایک بوڑھے شخص کی دکان دیکھی جو کہ انتہائی غریب شخص تھا۔ اس کی دکان پر اس کی ایک نوجوان بیٹی اس کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ بادشاہ کی چلتے چلتے جب اچانک اس پر نظر پڑی تو بادشاہ نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اس لڑکی کو اپنی ملکہ بناؤں گا۔ بادشاہ نے واپس جانے کے بعد اس بوڑھے کو پیغام بھیجا کہ میں تمہاری بیٹی کو اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے شخص نے سوچا کہ میری بیٹی بادشاہ کی ملکہ بن جائے گی تو بڑی ناز و نعم میں وہ زندگی گزارے گی، آرام اور آسائش کی زندگی گزارے گی۔ چنانچہ بوڑھے نے اس بادشاہ کو رشتہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بوڑھا شخص جو تھا، جس کی یہ بیٹی تھی، وہ بڑا نیک شخص تھا، اور یہ بیٹی بھی اس کی انتہائی نیک، پاک باز اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقع تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے دل میں یہ بات راسخ کر دی تھی کہ دیکھو، کائنات کی ہر شے سے زیادہ، حتیٰ کہ والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اور بے شک یہ حدیث پاک میں بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے دلوں میں میری محبت والدین، اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ پیارے بچوں، ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کریں، ان کا ذکر کیا کریں۔ ہمیں چاہیے ہم والدین سے بڑھ کر ان سے پیار کریں، اولاد اللہ دے تو اس سے بھی بڑھ کر ان سے پیار کیا جائے۔ ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ملنے والے ہیں، جتنا ہمارے پاس مال موجود ہے، ہر شے سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہونا چاہیے۔ اس نوجوان لڑکی کے دل میں یہ بات راسخ تھی کہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ پیار پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ اس بوڑھے نے رشتہ منظور کر لیا۔ بادشاہ نے ایک شرط رکھی کہ تم اس شہر میں اب نہیں رہو گے، کسی اور شہر میں شفٹ ہو جاؤ گے، البتہ تمہاری بیٹی میرے محل میں رہے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا باپ ہمارے گھر میں نہ آئے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ ایک غریب شخص کی بیٹی ہے۔ شادی ہو گئی، بوڑھے نے شرط منظور کر لی، اور وہ لڑکی رخصت ہو کر اس بادشاہ کے محل میں آ گئی۔ جب وہ لڑکی اس محل سرا میں آئی تو بادشاہ دل و جان سے اس کی خدمت کرنے لگا، اس کے ناز نخرے اٹھانے لگا، اس کو طرح طرح کے کپڑوں اور زیورات سے آراستہ کرنے لگا۔ ملکہ کے دن بڑے اچھے گزر رہے تھے اور خوشی خوشی اس کے ایام زندگی کے بڑے اچھے انداز میں گزر رہے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی والدہ کے زیورات نکالے۔ وہ زیورات اس نے اپنی نئی ملکہ کو پہنائے، جس میں ایک گلے کا خوبصورت ہار تھا،
سونے اور ہیرے جواہرات کا بنا ہوا، اسی طرح ایک سر کا تاج تھا جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ تو ملکہ نے جب وہ تاج پہنا تو اس کا حسن دو چند ہو گیا اور اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا، اور یہ انتہائی قیمتی ہار اور تاج اس نے روزانہ زیب تن کرنا شروع کر دیا۔ پیارے بچوں، پتہ ہے ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن وہ ملکہ اپنے گھر کی بالکونی میں بیٹھی تھی۔ جیسے پرانے زمانے میں گھروں کی کھڑکیاں بنی ہوتی تھیں، بالکونیاں بنی ہوتی تھیں، وہاں کھڑی ہو کر وہ نیچے چلتے ہوئے لوگوں کا مشاہدہ کرنے لگی۔ اتفاق یہ ہے اس وقت اس نے وہ تاج بھی پہنا ہوا تھا اور گلے کا ہار بھی پہنا ہوا تھا۔ اتنے میں گلی سے ایک سائل گزرا۔ اس سائل نے ایک عجیب صدا لگائی۔ وہ سائل کہنے لگا، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی سب سے قیمتی شے اللہ کی راہ میں دے دے گا، قیامت والے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ وہ لڑکی یہ صدا سن کر حیران رہ گئی، جس کے دل میں ہمیشہ سے یہ بات موجود تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر شے سے بڑھ کر ہے، دولت سے بڑھ کر ہے، والدین سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لڑکی نے سوچنا شروع کیا، میرے پاس کون سی قیمتی شے ہے جو آج میں اس سائل کو دے دوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انعام حاصل کروں، قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ سائل نے پھر صدا لگائی، کوئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی سب سے قیمتی شے راہ خدا میں دے دے، قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ لڑکی نے فوراً اپنے سر کا وہ قیمتی تاج اتارا اور اپنے گلے کا وہ قیمتی ہار اتارا اور اوپر ہی سے اس سائل کی جھولی میں ڈال دیا۔ سائل یہ دونوں چیزیں لے کر چلا گیا اور وہ لڑکی دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کچھ قربانی دے دی۔ رات کو اس کے شوہر آ گیا گھر میں۔ اس نے دیکھا کہ آج ملکہ نے نہ تاج پہنا ہوا ہے نہ ہار پہنا ہوا ہے۔ تو اس نے اس ملکہ سے پوچھا کہ آج آپ نے وہ تاج کیوں نہیں پہنا اور ہار کیوں نہیں پہنا؟ وہ بتانے لگی کہ آج گلی میں سے ایک سائل گزرا تھا جس نے یہ صدا لگائی تھی کہ کوئی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی سب سے قیمتی شے مجھے دے دے، قیامت والے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ تو میں نے وہ گلے کا ہار اور وہ تاج اس سائل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دے دیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تم نے یہ کیا ظلم کیا؟ میرے خزانے میں یہ دو سب سے قیمتی چیزیں تھیں جو تم نے ایک گلی سے گزرنے والے سائل کو دے دی۔ وہ لڑکی سراپا عجز بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بادشاہ کا غصہ بڑھتا چلا گیا۔ اس نے اس لڑکی کو مارنا شروع کر دیا اور مارتے مارتے اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے چھری منگوا کر اس لڑکی کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس کو طلاق دی اور اسے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ۔ جو ابھی پہلے ملکہ تھی اب وہ ایک
در بدر پھرنے والی ایک عام سی لڑکی بن چکی تھی۔ وہ محل سے نکلی اور اپنے پرانے گھر میں آئی۔ پتہ چلا اس کا تو باپ وہاں پر اب رہتا ہی نہیں، بادشاہ نے اس کو کسی اور جگہ شفٹ کر دیا تھا۔ اس کے ہمسایوں میں ایک اور بوڑھا شخص رہتا تھا جس کی ایک سرائے تھی۔ پرانے زمانے میں سرائے اس کو کہتے تھے جہاں پر مسافر لوگ آتے، ٹھہرتے، کھانا پینا کرتے، پھر اگلی منزل کی طرف چلے جاتے۔ تو وہاں پر ایک سرائے تھی۔ اس بوڑھے شخص کے پاس یہ لڑکی پہنچی اور جا کر کہا، چچا جان، آپ کو پتہ ہے مجھ پر کیا افتاد پڑی؟ پھر اس نے ساری کہانی اپنے اس ہمسائے چچا جان کو سنائی۔ اس بوڑھے شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اس لڑکی سے کہا، تم میرے گھر میں رہو، یہیں پر کھاؤ پیو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس لڑکی نے عرض کی، چچا جان، میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور وہ ہاتھ میرے پاس ہی ہے، میں چاہتی ہوں یہ میرا ہاتھ ضائع نہ ہو، آپ ایسا کریں مجھے کچھ تیل منگوا کر دیں جس کو میں گرم کر کے اس ہاتھ کو داغ لوں گی، جس سے یہ ہاتھ ایک لمبے عرصے تک میرے پاس محفوظ رہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جن کے نام پر میرا یہ ہاتھ کٹا ہے وہی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا ہاتھ واپس فرمائیں گے۔ پیارے بچوں، اس لڑکی کے یقین میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے دل میں حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خزانہ موجود تھا۔ اسی یقین کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ محفوظ کر لیا۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے، اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ صرف اس گھر والے جانتے تھے کہ اس لڑکی کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا۔ ایک دن اس سرائے کے اندر ایک تاجر رہنے کے لیے آیا۔ وہ تاجر بڑا امیر و کبیر شخص تھا۔ ایک دن اچانک اس کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی تو اس نے اس بوڑھے سے کہا کہ کیا تم اپنی بیٹی سے میری شادی کر سکتے ہو؟ اس بوڑھے نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے مشورہ کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ اس بوڑھے شخص نے اس لڑکی سے مشورہ کیا کہ کیا مشورہ ہے؟ ایک امیر و کبیر تاجر تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، چچا جان، اس کو یہ تو نہیں پتا کہ میرا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ کیسے مجھ سے شادی کر سکتا ہے، وہ کیسے مجھ سے نکاح کر سکتا ہے؟ ہاں البتہ میرا یہ یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ مجھے ضرور واپس فرمائیں گے، کیونکہ یہ ہاتھ انہی کے نام پر کاٹا گیا ہے۔ بوڑھے شخص نے کہا، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں، اس تاجر سے ایک وعدہ لے لیں۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ یہ آنے والا تاجر کسی اور دیس کا ہے، کسی اور ملک کا ہے، کسی اور شہر کا رہنے والا ہے۔ یہ جب تک مجھے اپنے گھر تک نہ پہنچا دے مجھے دیکھے گا نہیں۔ میں ان چند دنوں میں پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کر لوں گی۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کٹا ہوا ہاتھ مجھے ضرور واپس فرمائیں گے۔ بوڑھے نے جا کر اس تاجر کو یہ شرط بیان کر دی۔ اس تاجر نے کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ ملک شام کے ایک شہر میں ہمارا گھر ہے، میں
آپ کی شرط منظور کرتا ہوں، جب تک ہم اپنے گھر نہیں پہنچ جاتے میں اس کو نہیں دیکھوں گا۔ دونوں کا نکاح کر دیا گیا، رخصتی کے دن آ گئے۔ اس امیر و کبیر تاجر نے ایک اونٹ تیار کروایا، اس اونٹ پر اس لڑکی کے لیے با پردہ بیٹھنے کی جگہ بنا دی گئی، خادمائیں اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ کسی کے بھی علم میں نہیں ہے کہ اس لڑکی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور سفر شروع ہو گیا۔ وہ لڑکی اپنے اونٹ پر بیٹھی سفر کر رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہ التجا کر رہی تھی، یا رسول اللہ خذ بیدی، آقا میرا ہاتھ تھام لیجئے، مجھ پر نگاہ کرم کیجئے، میرا ہاتھ آپ کے نام پر کاٹا گیا ہے، اب آپ ہی کرم فرمائیں اور مجھے میرا کٹا ہوا ہاتھ واپس فرمائیں۔ اس کی آہوں اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ خادمائیں اور ساتھ چلنے والے سب حیران تھے کہ یہ لڑکی روتی کیوں رہتی ہے۔ راستے بھر وہ روتی گئی اور یہی فریاد کرتی رہی، مدینہ منورہ کی طرف رخ کر لیتی اور عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی سچی غلامہ ہوں، آپ کے نام پر میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے، اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے۔ قافلہ چلتا رہا، اس کی فریاد بھی چلتی رہی، یہاں تک کہ ملک شام آ گیا، اور ایک دن کا فاصلہ رہ گیا جب اس نے اس نئے گھر میں داخل ہونا تھا۔ آخری رات جب قافلے نے پڑاؤ کیا تو اس لڑکی نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنی فریاد کو اور بڑھا دیا، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، اے مخلوق میں سب سے بہترین آپ کے سوا کون ہے جس کا ہم دامن پکڑیں، جن سے فریاد کریں، جو مصیبتوں کے آنے پر ہماری مدد فرمائیں۔ اس قسم کی فریادیں وہ کر رہی تھی۔ رات گزرنے لگی، آج آخری رات ہے، اگر اس کا کٹا ہوا ہاتھ واپس نہیں آتا تو اگلے دن جب وہ اپنے گھر میں جاتی تو اس کی رسوائی ہو جاتی۔ اس کے آنسو چلتے رہے اور وہ روتی روتی سو گئی۔ اس کو نیند کیا آئی؟ جن سے وہ فریاد کرتی آ رہی تھی انہوں نے کرم فرما دیا۔ اس لڑکی کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کر ارشاد فرمائے، بیٹی اپنا ہاتھ مجھے دو۔ اس لڑکی نے خواب ہی میں وہ کٹا ہوا ہاتھ پیش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس ہاتھ کو لگایا اور ہاتھ کو بازو سے دوبارہ جوڑ دیا۔ جہاں جہاں سے وہ ہاتھ جڑا وہاں سے نور کی شعائیں نکلنے لگی۔ جب لڑکی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کا ہاتھ جڑ چکا تھا، اور اس کا وہ حصہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر جوڑا تھا وہاں سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ نور والے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ اسے واپس فرما دیا۔ لڑکی خوشی کے عالم میں سرشار ہو کر شکرانے کے سجدے میں گر گئی۔ اس کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز تھا۔ قافلہ اپنے شہر میں داخل ہوا، نئے گھر میں وہ لڑکی پہنچ گئی۔ اس کی ہونے والی ساس نے اس کا استقبال کیا، پردے ہٹا دیے گئے، دیکھا تو یہ تو واقعی ملکہ ہے، اور اس کا ہاتھ بھی اتنا خوبصورت ہے کہ جس میں سے نور کی شعائیں نکلتی رہتی ہیں۔ سب لوگ حیران تھے
لیکن سب کے لیے یہ ایک راز تھا، کسی کو اس کے پیچھے کے واقعے کی خبر نہیں تھی۔ نئے گھر میں وہ لڑکی خوشی خوشی زندگی کے ایام گزارنے لگی۔ ایک دن اس نئے گھر کی بالکونی میں اسی طرح وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی کہ نیچے سے ایک سائل گزرا۔ اس نے وہی صدا لگائی، کوئی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی سب سے قیمتی شے راہ خدا میں مجھے دے دے، قیامت والے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ لڑکی کا دل بھر آیا، اس کو وہی پرانا واقعہ سارا یاد آ گیا۔ وہ جلدی سے نیچے آئی اور اپنے شوہر سے مطالبہ کیا کہ تمہارے گھر میں جو سب سے قیمتی شے ہے وہ مجھے دے دو، میں اس سائل کو دینا چاہتی ہوں۔ سائل دروازے پر کھڑا ہے، اندر یہ میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سائل ان کی گفتگو سن رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے، کوئی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب سے قیمتی شے مجھے دے دے، قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ اس لڑکی کے شوہر نے کہا، تم اسے اتنی قیمتی شے کیوں دینا چاہتی ہو؟ سائل تو تھوڑی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لڑکی بضد رہی کہ نہیں، تمہارے گھر کے اندر جو کچھ موجود ہے اس میں سب سے قیمتی شے مجھے دو، میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس سائل کو دینا چاہتی ہوں۔ شوہر کہنے لگا، نہیں، پہلے تم اس راز سے پردہ اٹھاؤ، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی واقعہ موجود ہے۔ لڑکی کے آنسو جاری ہو گئے، اس نے برستی آنکھوں سے سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا کہ کس طرح وہ بادشاہ کی ملکہ بنی، کس طرح اس کا ہاتھ کاٹا گیا، کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی سے اس کا ہاتھ جڑ گیا۔ شوہر کے بھی آنسو جاری ہو گئے اور وہ اندر گیا، اپنے زیورات نکال کر لے آیا۔ ان زیورات میں وہی ہار اور وہی تاج موجود تھا جو اس لڑکی نے ملکہ ہونے کی شکل میں ایک سائل کو دیا تھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ تمہارے پاس یہ تاج اور ہار کیسے پہنچا؟ اس شوہر نے کہا، سنو، یہ تمہارا ہی تاج اور تمہارا ہی گلے کا ہار ہے۔ تمہاری گلی میں جو سائل نے آواز دی تھی وہ میں ہی تو تھا۔ گردش ایام سے مجھ پر چند دن ایسے آئے تھے کہ سفر میں میرے پاس سب مال و اسباب ختم ہو گئے تھے، اس لیے میں نے صدا لگائی، تم نے جو ہار اور تاج مجھے دیا تھا اس میں سے ایک ہیرا بیچ کر میں نے دوبارہ کاروبار کیا، اللہ نے مجھے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ میں دوبارہ مالا مال ہو گیا۔ وہ لڑکی حیرت زدہ رہ گئی۔ باہر سائل ان کی گفتگو سن رہا تھا، اس نے باہر سے پکارا، اے گھر میں باتیں کرنے والوں، مجھ سے بھی پوچھ لو کہ میں کون ہوں۔ شوہر باہر گیا اور اس سے پوچھنے لگا، بتاؤ تم کون ہو؟ وہ سائل کہنے لگا، میں وہی اس کا پرانا شوہر اور بادشاہ ہوں جس نے اس کو دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ اس کے جانے کے بعد گردش ایام ایسی آئی کہ ہمارے ایک ہمسائے بادشاہ نے ہم پر حملہ کر دیا، مجھے انہوں نے ذلیل و رسوا کر کے اپنے اس شہر سے نکال دیا۔ اب در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں اور وہی صدا لگاتا ہوں جو صدا اس لڑکی نے سنی تھی کہ کوئی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی قیمتی چیز راہ خدا میں دے دے، قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ سب لوگ دم بخود رہ گئے، حیرت سے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ لڑکی کا کٹا ہوا ہاتھ جو جڑ چکا تھا، اس میں سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں۔ آج سب پر انکشاف ہوا کہ اس کے پیچھے راز کیا تھا۔ نئے شوہر نے وہ تاج اور وہ گلے کا ہار اسی فقیر بادشاہ کو دے دیا کہ جاؤ تم اس سے کاروبار کرو، اللہ تمہیں برکتیں دے۔ اس طرح یہ کہانی ختم ہوتی ہے اس بات پر، وہی نصیحت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دلوں میں والدین، اولاد اور ہر انسان سے زیادہ نہ ہو جائے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاوا دیں۔ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔